سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا کہتے ہیں موٹے دلوں تاجدار کوئی بندہ سے ایک بندہ کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محفل کا لیکن ماحول میں بہت کے نعرے سے اللہ کی رحمت بنتی ہے لگایا گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضور کوئی سال ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں تو محمد سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آئیں چلیں مدینے چلیں جو مدینے جانا چاہتے ہیں کہیں شرما ایسے سمجھے ہم مدینے پہنچ گئے حضور کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھے اب سامنے حضور کا روزہ ہے اور آپ بیٹھے ہیں سامنے اور کیا کہہ رہے ہیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کس کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کس کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان جو غلام بیٹھی ہے بولے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب کسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب کسی چوکھٹ پہ ہے بلی کے والوں کہو ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے
کیا محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بنا ہونے چیئے میرے یار میں آکھنا ہے اسیوں سے چلائی سلام حضور نے آکھیا اجنا بنا میری جان چاہنا دی جان ہوئے پھاویں میں بولا پھاویں تو بولے ساڈے دو ہاتھ ایک زبان ہو ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب اللہ نے بھی کہہ دیا اللہ نے کہا منی کے والوں جلال پور والوں پنڈی بٹیا والوں میرے نبی کے روزے میں آئے ہو تو جاؤ یہ بھی سن لو کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیم آپ سے کیوں میں گناہ تو سزائے آپ کے ہوتے ہوئے کیسے کو سزائے نعمان بھائی آگے شیئر کریں نعمان بھائی آگے شیئر کریں اہل بیت کے دیوانوں ایک شعر لکھا ہے شاعر نے اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں شاعر کہتا ہے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے خطبہ سنا یہ نہ سنا میرے کہنے ہیں سناؤ ٹھنڈ لگتی پئی ہے ٹھنڈ قاری صاحب ایک سب کہیں کہ اندر ٹھنڈ لگتی پئی ہے ایک جگہ میں کہ ٹھنڈ لگتی پئی ہے تو بابا کے اندر ٹھنڈ لگتی پئی ٹھنڈ پہنتی پئی کہندی گل ہے کہ سانو ٹھنڈ لگتی ساڈے سینے دی ٹھنڈ پہنتی ہے باقی کو ٹھنڈ لگتی پئی ہو تے چادر ہو تیار کر لو جنوں پہنتی پئی سبحان اللہ خطبہ سنا سونے نبی کا خطبہ سنا سونے نبی کا سونے نبی کا او نبیاں دے نبی کا خطبہ سنا میرے نبی رب نے ایسا بنایا اج کئی جہاں کوئی ایسا ایسا میرے نبی دا ایسا میرے نبی دا ماشاء اللہ مزہ آ گیا ایسا میرے نبی دا سوہنے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سنا سناواں کہ نہ سناواں میں دوسرا شعر سنا جبریل رک گیا ہے سدرا مقام تے میرا نبی گیا ہے خود لا مقام نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے مجھے دیکھیے ہاتھ باندھ کے کھڑا کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میں کبھی نہیں گیا
یہ میری حق ہے. تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو سب کچھ ختم, لیکن اس سے بھی آگے گیا ہے میرا نبی. سبحان اللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں نوری غلام میرے نبی کا, نوری غلام میرے نبی کا. اگر ہو سکے تو آپ نے سبحان اللہ سب بھائیوں نے کہنی ہے. اللہ آپ کو میں مدینہ پاک کی زیارت کروائے. اس شعر سے سب نے کہیں گے انشاءاللہ. قاری صاحب, قاری امانی صاحب, یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں پورے بنے کے یہ شعر. پڑھیا کروں نمازا ملدا ثوابے, پڑھیا کروں نمازا ملدا ثوابے, روزے کے پڑھ سلام تے ملدا جوابے. یہ ہے ہمارا عقیدہ, یہ ہے ہمارا. ہمارے نبی اپنے روزے میں زندہ ہے, ہمارے نبی اپنے روزے میں. اس لیے کہہ رہا ہوں روزے کے پڑھ سلام تے ملدا جواب, ایسا کلام میرے نبی کا, ایسا کلام میرے نبی کا, سونے نبی کا, انبیاء نبی کا. اماں حلیمہ, سبحان اللہ. میں نے 25 منٹ پڑھنا تھا اور میرا خیال نہیں 12-13 منٹ, اس لیے میں تھوڑا شارٹ ہو رہا ہوں کیونکہ آپ کی سردی تھوڑی لگ رہی پتہ ہے تو ابھی پڑھا ہے. سبحان اللہ. آج کل قاری صاحب میں ایک لوگ پڑھ رہا ہوں, اماں حلیمہ کی بڑی وہ سنی جا رہی ہے. قسمت نے یہ آج اکٹھا کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں ہمارے قاری صاحب کی, والد صاحب کی قبر پہ آج کروڑوں رحمتیں نازل ہوں, بس پوری محفل کا ثواب وہاں تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. اب میرے نبی پاک کی عمر ہو گئی 1.5 سال. کتنے سال؟ 1.5 سال. ادھر کو بند کریں, کتنے سال ہو گئی؟ 1.5 سال کی آج میرے نبی پاک کی عمر ہوئی ہے. میرے بل دیکھنا, 1.5 سال بعد آج نبی پاک نے پہلا قدم چکیا. بڑا دو چیز سبحان اللہ. آج پہلا قدم چکیا کہ جا کے اماں حلیمہ دی انگلی پھاڑ لے. تھوڑے بھی بچے گھر جدوں باپ دی یا اماں دی انگلی پھڑ دیں, ادھر نقشہ ذہن چ رکھو تو میں پڑھ دوں. جا کے اماں حلیمہ دی انگلی پھاڑ لے. اماں حلیمہ دی انگلی پھڑ کے اماں حلیمہ نے پھر کی کیا؟ اماں کہنے لگی ہاں میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی. ابھی سبحان اللہ کہنا بڑی بات ہے. میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, پائی لال پڑے جفی ہوئی, سونے دی انگلی. جیڑی گاری زبان بولے تسی بنی کے دی جیڑی ماں بولی زبان ہے وہ وچ پڑھدا پڑھدا. میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, پائی لال پڑے جفی ہوئی, میں تے سونے دی انگلی. قاری صاحب باہر دھوپ ہے. اب اماں نے کہا حضور کو کہ بیٹا باہر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ ہونے اکھیاں تو دور نہ جاوی. ماں بیٹے کی محبت چیک کریں. ہونے اکھیاں تو دور نہ جاوی, بیڑیوں باہر تیر نہ پاوی, دھپا نال زمین اچ کپی ہوئی, میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی, میں تے سونے جنہیں نبی ہوئی بولے, میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی. کیا خیال ہے دوبارہ پڑھوں گے؟
جو کہتے ہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے معمولی زبان ہے کہ نہیں پڑھنی؟ تھوڑے یقینا تو دور نہ جاوی تیرے باغے تیر نہ پاوی دھپا نال زمین چ کپی ہوئی ہے سونے دی انگلی ننگی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی ننگی ہوئی سونے دی انگلی پائی لال اپنے جب دھپا نال زمین آج تین ہو گیا. حاجی صاحب چوتھا سننا میرا دل مند ہے پورا بنی کے ایک دفعہ سبحان اللہ کرے گا. شیر ہے اما فرمان لگیاں جدن دا سونیا تکیا سنا اللہ بھائی جدن دا سونیا تکیا بھول گئے سارے نغمے مالا نام تیرے جپی سونے دی انگلی نبی ہوئی میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی نبی ہوئی جب بھی ہوئی ہے تب بھی ہوئی ہے جب بھی ہوئی ہے. چار شیر ہے پنجواں سنی پانچ تن پاک مرن اللہ خدا کرے سبحان اللہ. جڑے منن والے ہو سبحان اللہ. جیڑا بندہ پانچ تن پاک نہ منے وہ بھی تو بندہ ہے. سبحان اللہ. وہ بندہ نہیں بندہ وہی ہے جڑا حضور دے گھرانے دا غلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے کہہ سکتے سبحان اللہ. تپی ہوئی ہے اگے کسی جبی ہون جیڑی ڈاچی ٹوٹی نہیں. حاجی صاحب اے شعر میں لاہور پڑھا تو شاید سمجھ نہ آوے اسلام آباد پڑھا تو شاید تمہیں سمجھ نہ آوے اے ملتان پڑھا یا راجن پور پڑھا انہوں نے بھی سمجھ نہ آوے جی تمہیں بھی سمجھ نہ آوے جب انہوں نے پڑھا کتنی جا سننا آئے گا. ہون ڈاچی ٹوٹی نہیں کہا یہ مان صاحب ڈاچی ٹوٹی نہیں. آج کی ہویا ہوئے محمد جب اسوار یہ ڈاچی ٹوٹی نہیں ہون کی بنیا ہوئے محمد جب اسوار پہلے جائینا ہون رفتار پہلے جائینا ہون رفتار وہ کہے سبحان اللہ. تھکی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی ہے میں تے سونے دی انگلی نبی ہوئی ہے میں تے. اس لوہی کام کی شعر اس کے بعد میں نے ماں باپ کے حوالے سے دو شعر پڑھنے پہ انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. یہ جو شعر ہے یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ کرے آپ کو بھی اچھا لگے اور لگے گا انشاءاللہ. اس کی نشانی کیا ہوگی کہ آپ کو اچھا لگا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا. اما فرمانے لگتی ہیں عشق دی پولی مت چڑھ دیا عشق دی پولی مت چڑھ دیا آگ میرا مکھ پڑھ دیا باقی مل کتاب میں کھپی سونے دی نبی ہوئی جن کا ایمان تازہ ہوا وہ کہتے ہیں سبحان سبحان اللہ. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رہتے ہیں. جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مشتملہ عطا فرمائے. ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سارے کریمان نسان
آج کی محفل کا پیغام لے کے جائیں کہ قاری صاحب کے والد صاحب کے لیے بیٹھے ہیں تو یہاں سے پیغام کیا ملا؟ اوے کریمان نساوادا کریمان نساوادا پہلا حق دین دائے پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماں پھر حق پیو ماں کریمان نساوادا کریمان نساوادا پہلا حق دین دائے پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماں اور قاری صاحب باقی سب افسانے ہیں باقی سب افسانے ہیں پیو ماں دھرتی کے پیو ماں دھرتی کے انمول خزانے ہیں پیو ماں دھرتی کے انمول خزانے ہیں کریمان یہ مان ہے تو چلو نہ بولو جن مان کوئی نہیں بولے کریمان نساوادا کریمان نساوادا اور قاری امانت بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دل سوچ کے ڈر جاوے اللہ دل سوچ کے ڈر جاوے پیو ماں دے مرن کولو پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلے ہی مر جاوے وہ بندہ پہلے ہی مر جاوے پیو ماں دے مرن کولو اے پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلے ہی مر جاوے بولو کریمان نساوادا کریمان نساوادا قاری امانت امانت چھڑ گئے کل ساڑھے والد نے بھی چھڑ جانا ہے اسی بھی اپنے والد کو چھڑ جانا ہے یہ ٹائم بھی آتا ہے موت یہ نہیں دیکھی دی یہ دی عمر زیادہ ہو گئی ہے میں اپنی اکھاں نال دیکھیں یقین کرو جوان بیٹے کا جنازہ بڈھا باپ لے کے جاتا اللہ پاک کا نظام ہے پتہ نہیں ساڑھی باری کدھر آنی اور ایک تھی عارضی اصل زندگی جو ہے کیا اس لیے کہہ رہے ہیں کریمان نساوادا کریمان نساوادا سر ہو بے سر جاندے سر ہو بے سر جاندے میرے او سوج دس دن میرے او سوج دس دن پیو ماں جتوں ٹر جاندے پیو ماں جتوں ٹر جاندے کریمان نساوادا کریمان نساوادا اور پیغام کیا ہے پیغام کیا ہے دم دم جی جی ہووے سنیے گا دم دم جی جی ہووے بولو دم دم جی جی ہووے دم دم جی جی ہووے دم دم جی جی ہووے اے پیو مانو چھڑکی نا پیو مانو چھڑکی نا بھلے کافر بھی ہووے بھلے کافر بھی ہووے کریمان نساوادا کریمان نساوادا آخری شعر ہے ماں کے حوالے سے رکھوالی باپ دیے رکھوالی باپ دیے رکھوالی باپ دیے میں جنا گھر جاوا میں جنا گھر جاوا رہتی جاگ دیے میں جنا گھر جاوا میں جنا گھر جاوا رہتی جاگ دیے کریمان نساوادا کے ماں مرے مک جاندے پیکے کے باپ مرے کربلا شاہ مرن نویر کسے دے
چڑھ جاتا جے ملا ہجر تیرا جے پانی منگے. ایک بیٹا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے اور اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. جب اکیلا بیٹھتا ہے نا پیو ماں دے مرن تو بعد بندہ کروڑ پتی ہو جائے ارب پتی ہو جائے خدا دی قسم کروڑ روپیہ بھی چنگا نہیں لگ گیا. کلا پہ سوچتے آج میری ماں ہوتی دیکھتی بھی اتنا تو کنیا شانہ مل گئی. ماں ہوئے 43 صاحب بندہ 200 روپیہ مزدوری کر کے گھر آئے تو ماں جو سر کی عادت پھیلتی ہے بندہ کہنا میں نے 2 کروڑ ملے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں ہجر تیرا جے پانی منگے ہے کہ میں کھونے نہ دے گلا دل کرتا ہے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا بابا ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھول کتے پھر چھڑ نہ جاواں. باپ مرے سر ننگا ہوتا کہ دیر مرن کد خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. میاں محمد بخش کہتے ہیں سیاں نال میں کھیڈن گئیاں سیاں نال میں کھیڈن گئیاں ہائے کہ ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے پھر چڑھاندی پیو تو منگدی سنگاں تے بھیڑاں بھائیاں دے درد مناون بھیڑاں بھائیاں دے لوکو درد مناون بھائی بھائیاں دیاں پاواں پاپ سرے دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے لے او یار حوالے رب دے ہائے کہ مل لے جاندی واری ایسے ملنے یاد کرے سے یہ روسے عمرہ ساری. آخری شعر ہے بکھرے رتبے جگ تو عظمت بکھریے بکھرے رتبے جگ تو عظمت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے ہائے دنیا پھر لے باپ دی شفقت بکھریے. کئی بچے جو ہیں اپنے باپ کے سامنے نہیں جاتے 15 سال 20 سال کا جوان امی نے پوچھتے امی ابا گھر کا نہیں ابا سو گے پھر آندہ ہے. دوستو ابھی تو آپ کو ابو کے سامنے جانے سے آپ ڈراتے ہیں لیکن جب یہی ابو قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر یہی بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے لوگ کیا پانے بے شک گالاں پیو دیاں نے ایک جانن کملے نالا کیوں دیاں نے بے شک گالاں پیو دیاں نے ایک جانن کملے نالا کیوں دیاں نے بکھرے جگ تو پیار محبت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے
اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، ہمیں وہ دن نہ دکھائے جس دن ہمارے ماں باپ، اللہ اس سے پہلے موت دے دے جس دن ہمارے ماں باپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں ماں باپ کا دل خوش رکھیں گے، اللہ پاک خوش رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، آگے ہو جائیں، تاکہ پیچھے والے ساتھیوں کو جگہ ملے۔ جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ بہت مجمع ہے، عشاق مصطفیٰ کا ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی قاری امانت علی صاحب سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں، ان کے پورے خاندان سے، تمام بھائیوں سے، رشتہ داروں سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والد محترم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ پاک ان کی سیئات اور اشاعت سے درگزر فرمائے۔ ماشاءاللہ قریب ہو جائے، جن کی جگہ نہیں مل رہی وہ ادھر آگے آ جائے، بیٹھے آپ سے رض کیا قریب ہو جائے، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں۔ موسمی احوال کا مجھے احساس ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مشورہ کیا تھا 11 بجے سے 1 بجے تک پروگرام ہو، 1 بجے ٹھیک آپ کی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے کھانے کا انتظام کیا ہے تو میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ملک پاکستان کی 2 عظیم شخصیات حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت قاری ارشد محمود صفدر صاحب، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم اولاد بھی بہت اچھے طریقے سے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا۔ اور بلبل پاکستان جناب حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب، آج کل ملک پاکستان میں کوئی بڑی محفل ایسی نہیں جس میں وہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم رکھے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر انسان اپنے لیے آخرت کے لیے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک اس کا علم، دین کا علم، کسی کو کلمہ سکھا دیا، نماز سکھا دی اور قرآن پاک پڑھا دیا، کوئی حدیث پڑھا دی۔ یہ جو علمی لائن کی چیزیں ہیں، ایک یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی خدمت میں، کوئی بچہ ہمارے علاقے کا دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس کی خدمت کریں، کوئی اللہ کے راستے میں جماعت جا رہی ہے اس میں خود نکلنے کی کوشش کریں، کسی غریب ساتھی کو زیادہ راہ دے کر روانہ کریں۔ کوئی بھی نیکی کا کام اعمال کے اعتبار سے ہے، ایک یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اس کے اعتبار سے آج پوری امت جتنے اعمال کر رہی ہے اس کا ثواب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ
رفاہی کاموں میں کوئی ایسا کام کر کے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جیسے پانی کا انتظام کر دینا، راستہ بنوا دینا، کسی کو چھت مہیا کر دینا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو مکان غریب کو بنا کر دے دیا، کسی غریب کے لیے سواری کا انتظام کر دیا، کسی کو ٹھیلا بنا کر دے دیا وہ رزق کمائے، کسی کو چیچی رکشہ لے کر دے دیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے جو بھی اس لائن کے کام ہیں، رفاہی کام جن کو کہتے ہیں، تو جب تک ان چیزوں سے مخلوق خدا نفع حاصل کرتی رہتی ہے تو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ لائٹ بند ہو گئی ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے ہماری لائٹ برقرار ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، دو چیزیں ہو گئیں، میں 1 گھنٹے کی تقریر 30 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری چیز، کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو جو اچھی تربیت دے کر مرتا ہے، اپنی اولاد کو دین سکھا کر مرا، ایمان کے راستے پہ لگا کر مرا، نمازی بنا کر مرا، قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنا دیا، اللہ کے دین کے لیے اس کو کسی بھی شعبے کے اندر ایڈجسٹ کر دیا، اور تو یہ اولاد جو اپنے باپ کے بعد دین کی خدمت کرے گی، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، فضائل صدقات ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور گھروں میں رکھو، اس کو پڑھو، زندگیوں میں انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے۔ مالداروں کو مالداری کے گر سکھا دیتی ہے، غریبوں کو غریبی کی، مالدار مالداری میں اللہ کے بندے بن جائیں، اور غریب اپنی غربت پر اللہ کا شکر ادا کر کے انسان بن کر زندگی گزارے۔ وہ کتاب ہے فضائل صدقات۔ فضائل صدقات کے اندر یہ حدیث ہے کہ انسان کے سارے عمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیے۔ اس وقت ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا اپنے بیٹوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیا، حفظ کرا دیا، کلمہ نماز سکھایا ہے؟ اللہ کے کرم اور اللہ کی انتہا، کرم کی انتہا دیکھیے کہ دنیا کے اندر وہ بچہ جو مدرسے میں جا کر، مسجد میں جا کر پہلے دن اللہ کا پاک نام لیتا ہے اور سبق پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تفسیروں میں لکھا ہے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 4 بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے بندوں کو؟ 4 بندوں کو اللہ پاک صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک وہ بچہ، ایک اس کی امی، ایک اس کا ابو، ایک اس کا پڑھانے والا استاد، ان 4 بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے معاف کیا۔ جب سارا قرآن پڑھتا چلا جائے گا تو کتنے درجات جنت کے چڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج سوچئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دی، قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا۔ ہمارے اس پورے ضلع میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی شخصیت جیسے قاری امانت علی صاحب ہے، یہ ہمارے جلال پور بٹیاں کے لیے اللہ کا خاص کرم ہے، اور پورے ضلع کے لیے عام اللہ کا کرم ہے کہ حضرت قاری صاحب جیسی شخصیت، جس باپ نے ایسی تربیت کی ہو، اس باپ کی قبر پہ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور آج ان کی دعا کے لیے آپ جمع ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے رم جم محبت والی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میرے بھائیوں، 4-5 دن پہلے ہماری مسجد کے امیر صاحب، شہر دینا کے امیر صاحب کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ میں نے وہاں پر ایک جملہ عرض کیا ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، آگے پھر ان کی اولاد ہے۔ میں نے کہا یہ بندہ انسان کامیاب گیا ہے، اچھے انسان تھے، خود باریش تھے، باشرہ تھے، اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹوں کو حج کرایا ہے، اپنے پوتوں کو نماز پہ لگایا ہے، گھر کی عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں، گھر کا کوئی ایک بچہ بھی بے نمازی نہیں ہے۔ جو بوڑھا اس حال میں مر رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے در پہ جھکنا سکھایا ہے، اپنی اولاد
کی اولاد کو بھی اللہ کے در کا بھکاری بنایا ہے، برے کاموں سے بچایا ہے، تو یہ اولاد اس بات کی گواہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو چکا ہے۔ تو یہ بات میں عرض کروں کہ پورے ملک میں جتنے بڑے بڑے قرا، جتنے بڑے بڑے نعت خوان اور جتنے اچھے خطیب ہیں، ان کو اگر شہر حافظ آباد، ضلع حافظ آباد، پنڈی بٹھیاں یا جلال پور بٹھیاں کا نام لو تو وہ جلال پور بٹھیاں کو چاول کی وجہ سے پہچانے، اس سے زیادہ الحمدللہ دینی حلقوں میں قاری امانت علی صاحب کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ یہ ان کے کمال اخلاق، اتنی سخاوت، میں نے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جتنی سخاوت ہمارے اس بھائی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، میرے پورے شہر میں کسی کے پاس اتنی سخاوت نہیں۔ الحمدللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، معاشرے میں موجود ہر طبقے پر احسان کرنا اور احسان کر کے بھول جانا، چھوٹا بن کر کسی پر نیکی کرنا، چھپ کر کسی پر احسان کرنا، بڑے سے بڑے غم کو بڑی جرت سے، بڑی استقامت سے، بڑی دلیری سے، بڑے صبر سے سہ جانے کا نام قاری امانت علی ہے۔ تو جس باپ نے ایسی اولاد چھوڑی ہو، اس باپ کی قبر کے پھر کیا ہی کہنے، اس باپ کی قبر کے کیا ہی کہنے۔ ہمارے صوفی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 100 سال کے قریب عمر، بیٹے، اولاد کی اولاد، گھر میں کتنے قرآن کے حافظ، پورے علاقے کو دین کی مبارک محنت سے 4 چاند لگائے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں اور چاند لگا دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں اس وقت آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قیامت برحق ہے۔ مکی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی لوگوں کو، تو 3 قسم کی بڑے بڑے حملے آپ پر ہوئے۔ ایک عقیدہ توحید پہ حملہ ہوا، مشرکین مکہ عقیدہ توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ دوسرا منصب رسالت پہ حملہ، وہ کہتے تھے رسالت تو ضرور ہے لیکن یتیم پیغمبر نہیں ہو سکتا، کوئی مالدار آدمی، کوئی چودھری آدمی، کوئی بڑی دولت والا نبی ہونا چاہیے، یہ محمد یتیم کیوں نبی۔ تیسرا حملہ انہوں نے عقیدہ آخرت پہ کیا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مر گئے تو ختم ہو گئے۔ اللہ کے قرآن نے ان 3 عنوان پہ سب سے زیادہ گفتگو کی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ قیامت کو بیان کیا گیا ہے، موت سے لے کر مرنے کے بعد کی ساری زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، اچھے پیسے کما رہا ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، بازاروں خرید رہا ہے، تو یہ نفع موت تک کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، یہ نفع موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی قبر اور آخرت کی خود فکر کریں، اپنی قبر کو خود سنوارے۔ آج اگر میرا کوئی بھائی باہر ملک چلا جائے، وہ وہاں سے پیسے کماتا ہے، وہاں باہر والے کہتے ہیں جی یہیں پر رہیں، کہتا ہے نہیں میں اپنے گاؤں میں جاؤں گا، وہ پیسے بھیجتا ہے کہ پلاٹ میرے لیے اچھا خریدا جائے، پھر پیسے بھیجتا ہے نقشہ بہترین بنایا جائے، اب میرے لیے مکان بنایا جائے، 7 بیٹھک بھی بنائی جائے، میرا بیڈ روم بھی بنایا جائے، میں شادی سے پہلے ایک بہترین مکان بنانا چاہتا ہوں۔ پھر اپنے مکان کے اندر وہ کہتے ہیں اچھا رنگ کیا جائے، اس میں وائرنگ اچھی ہونی چاہیے، پنکھا خوبصورت ہو، بلب خوبصورت ہوں، اس کے اندر سردی گرمی کا انتظام ہو، اے سی بھی ہونا چاہیے، ہیٹر کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے نظام کرتا ہے، پیسے بیچتا رہتا ہے، اس کا کمرہ، اس کا مکان، اس کی کوٹھی بنتی رہتی ہے، نہیں بنتی رہتی۔ جب سارا کام مکمل ہوتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے پیسے جس سے میں گاڑی بھی لے سکتا ہوں اور جا کر وہاں سیٹل ہونے کے لیے کاروبار بھی کر سکتا ہوں، تو پھر وہ باہر ملک سے واپس آ جاتا ہے نا، واپس آ جاتا ہے کہ میرا سارا انتظام۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بہت سادہ سی مثال میں نے دی ہے، ہم نے بھی اپنی قبر کے لیے یہاں سے مٹیریل بھیجنا ہے۔
قبر خوبصورت ہو جائے، مٹیریل یہاں سے جائے گا، قبر کشادہ ہو، یہاں سے نقشہ پاس کر کے بھیجنا پڑے گا، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے، محنت یہاں کرنی پڑے گی، قبر کے اندر جنت کا بستر بچھے، محنت یہاں کرنی پڑے گی، اے قبر کے اندر تیری حور آ کر تجھے سلام کرے، اور جس کے گلے کا موتی ٹوٹے، ہار ٹوٹے، اور تم موتیوں کو اٹھانا چننا شروع کرو، اور یوں وقت گزر کر قیامت برپا ہو جائے اور تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پہنچ۔ اس کے لیے محنت یہاں کرنی پڑے گی۔ او میرے بھائیو، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، گالی گلوچ، لوگوں کا مال لوٹنا، ایک نمبر مار